بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ خیریت سے رہیں۔ گاؤں کے کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کھیتوں کو فصلوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ کو آلوؤں کی کاشت کی بھی نظر آ رہی ہے۔ آلو بوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پانی روکنے کے لیے درمیان میں نالیاں اور کھالیں بنائی گئی ہیں۔ حد نظر تک نظر آنے والے یہ کھیت جو ہے ان میں آلو لگا ہوا ہے، اور جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ سین بھی انشاءاللہ میں کیپچر کر کے آپ کو دکھاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ ایک دفعہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں آگے اور کچھ کرتے ہیں باتیں آج زندگی کے بارے میں۔ زندگی جو ہے وہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ ہم سب زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن زندگی کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ مکمل طور پر اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مطابق گزارے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، بہت ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، بہت ساری حسرتیں جو ہے وہ حسرتیں ہی بن کے رہ جاتی ہیں۔ ان میں سے میری بھی ایک حسرت ہے، اور میری حسرت یہ ہے کہ میں ان ماؤں کو ایک پیغام دوں جو اپنے بڑے ہوتے ہوئے بیٹوں کو ببر شیر بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نفیس انسان دیا ہے، آپ ایک اشرف المخلوقات میں سے آپ کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور آپ کو یہ شرف دیا ہے کہ آپ ایک ماں بنی اور ایک بیٹے کی ماں بنی، لیکن آپ اس کو ببر شیر بنانے میں لگ جاتی ہیں۔ اور ببر شیر بناتی کیوں ہیں بھلا؟ تاکہ وہ اس بیٹے کے رعب اور دبدبے اور غصے اور بدتمیزی کی وجہ سے باقی برادری میں، خاندان میں، اپنے سسرال میں، اپنے شوہر یہاں تک کہ تو سب کو دبا سکیں اور سب کو یہ بتا سکیں نہیں میرے بیٹے کا غصہ بہت تیز ہے، نہیں میرے بیٹے کا غصہ بہت تیز ہے۔ تو غصہ تو تیز ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ وقتی فائدہ ہوتا ہے ماؤں کو، لیکن یہی فائدہ کچھ عرصے کے بعد ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جب یہی بیٹے ان کو اپنی درندگی دکھاتے ہیں، یا جب ان کے سامنے اپنی ہوش حواس یا تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ جب اس کو مکمل طور پر درندہ بنا لیا جاتا ہے تو پھر یہ سوچا جاتا ہے ہمارے ہاں معاشرے میں کہ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے جو بہت ہی برداشت اور صبر والی ہو، اور پڑھی لکھی بھی ہو، اور صاحب روزگار بھی ہو، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے میں اس کو وہ جو معصوم لڑکی بہت سارے خواب لے کر اس ببر شیر کی زندگی میں آتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تم نے اس کو سیدھا کرنا ہے، اب تم نے اس کو مکمل جو ہے وہ انسان بنانا ہے، ببر شیر سے واپس انسان بنانا ہے۔ اور وہ اس تگ و دو میں لگ جاتی ہے بیچاری، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ببر شیر نے تو واپس انسان بننا نہیں ہوتا، لہٰذا اس معصوم لڑکی یا عورت کے روز خواب ٹوٹتے ہیں، روز کبھی جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہے، کبھی جذباتی انتشار کا شکار ہوتی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا کہ یہ ببر شیر اس کا احساس کرے یا اس کے لیے انسان بن جائے، کیونکہ اس کو کافی محنت کر کے ببر شیر بنایا جاتا ہے۔ تو جب ببر شیر آپ نے بنایا ہے تو آپ ہی کا کام ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں یا آپ اس کے ساتھ گزارا کریں۔ ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے کوئی غلطی نہیں کی، جس کا کوئی حساب نہیں بنتا آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پہ تل جاتے ہیں؟
چاہے وہ آپ کی رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کی رشتہ دار نہ ہو، لیکن آپ سے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آخر اس کو کس جرم کی سزا آپ نے دی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی بدتمیزی کرے، یعنی آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی ہی بدتمیزی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو یہ طعنے ملتے ہیں کہ وہ رن مرید ہو گیا ہے، یا پھر پڑھی لکھی بیوی تھی تو اس نے اس کو اپنے اشاروں پہ کر لیا ہے، یعنی کسی حال میں یہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے جو بیٹیوں کے والدین ہیں ان سے بھی، کہ بھلے آپ کو اپنے بھائی بہن اپنے رشتہ دار بہت عزیز ہوں اور ان کے بیٹوں کو آپ بابر شیر سے انسان بنانے کی خاطر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسا مت کریں۔ اپنی بیٹیوں کی قدر خود کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ تو بھلے آپ کو اچھا رشتہ نہ ملے، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، یہ اتنا بڑا دکھ نہیں ہے جتنا کہ یہ بڑا دکھ ہے کہ ایک جیتا جاتا انسان جو ہے وہ ایک درندے کے آگے ڈال دیا جائے، یا پھر اس کی ساری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی جائے۔ یہ گاؤں کے کچھ اور بھی مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ تو میری باتیں آپ کو کیسی لگی ہیں آج کے دن؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوں گی، اور میں بھی کہ کسی کے دل پہ اثر بھی کر جائیں، میں بھی بیٹوں کی مائیں جو ہیں وہ اسے سمجھ جائیں، کیونکہ جتنی بیٹیوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے اتنی بیٹوں کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ آگے چل کر جب یہ ان کے اپنے گھر بنتے ہیں، اپنی فیملی بنتی ہے، اپنا خاندان بنتا ہے، تو پھر سب سے زیادہ جو سراہا جاتا ہے یا کوسا جاتا ہے وہ ماں کی تربیت ہی ہوتی ہے۔ بے شک باپ کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے بیٹے کی زندگی پر، اس کی تربیت پر، لیکن زیادہ چونکہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو اصل جو مجرم ٹھہرتی ہے وہ ماں ہی ٹھہرتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کسی انسان کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، جب آپ اس کی زندگی میں کسی کو شامل کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ باعث پریشانی یا اس طرح کی بنے، اور آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے حساب دینا ہو، اور پھر یہ بیٹا بھی آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے، اور یہ بیٹا بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح کیوں براٹ اپ کیا، آپ نے میری پرورش اس طرح سے کیوں کی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں یا نہیں، ان کو اعلیٰ روزگار دے سکیں یا نہیں، ان کو اچھے اخلاق ضرور دیں، کیونکہ اخلاق کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر اچھی لگی ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیشہ خوش و خرم رہے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے توشہ آخرت بنا دے اللہ تعالیٰ، اور باعث سکون رہیں آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔